الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک ہم درست مخارج کے ساتھ اس وقت سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ قرآن کے حوالے سے معلومات بھی سنتے ہیں۔ قرآن پاک کی بعض باتیں ایسی ہیں، محکم ہیں، کہ جنہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ باتیں، اور بعض متشابہ ہیں کہ ان متشابہ کا علم یا تو اللہ کو ہے یا اللہ کے حبیب کو ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جنہیں اللہ اور اس کا رسول بتائے یا پھر وہ جانتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں قرآن پاک میں متشابہ کی تلاش وہ کرتا ہے یا اس کے معنی کی سوچ بچار وہی کرتا ہے جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہو، وہ اس کے بارے میں سوچ بچار کرتا ہے، اور اس عقیدے کو قرآن پاک میں واضح بیان کیا گیا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء فتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہے، دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والے کے پیچھے پڑتے ہیں۔ گمراہی چاہنے والے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی آپ فرماتے تھے کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں، یعنی پختہ علم والوں میں سے ہوں، اور مجاہد سے مروی ہے کہ میں ان میں سے ہوں جو متشابہ کی تعویل جانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے راسخین فی العلم کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا راسخ فی العلم وہ عالم بعمل ہے جو اپنے علم کا متبع ہو، اور مفسرین کا قول ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں جن میں چار صفتیں ہوں: تقوی اللہ سے، تواضع لوگوں سے، زہد دنیا سے، اور مجاہدہ نفس کے ساتھ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ الف لام میم ان کلاموں میں سے ہے کہ جن کے معنی کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں۔ ڈاک خانے کے ذریعے حکام کے پاس کچھ شاہی تاروں میں ایسے حروف آتے ہیں کہ جن کو خود تار کا لانے والا، پوسٹ ماسٹر لانے والا تار بابو بھی نہیں سمجھتا، لیکن جس حاکم کے پاس وہ تار آتا ہے وہ اسے خوب سمجھتا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ رب نے سب کچھ بتا کر حضور کو بھیجا، ورنہ حضور ان متشابہات کے معنی ہرگز نہ سمجھتے اور ان کا نزول بیکار ہوتا۔ نیز رب نے صلاۃ و زکوٰۃ وغیرہ ساری عبادات کا حکم دیا، مگر کسی عبادت کی تفصیل بیان نہیں کی۔ نہ حضور نے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے مال میں سے کتنی دیں، کب دیں، بلکہ بلا تعامل صحابہ کو ہر حکم قرآنی کی تفصیل سمجھا دی۔ کلمہ الف لام میم نے ہی حضور کا علم اور عالم پیدا ہونا بتا دیا۔ الف لام میم سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور سارا کچھ جانتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرمان کاف ہا یا عین صاد کو لے کر نازل ہوئے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کاف، حضور نے فرمایا میں نے جان لیا، آگے چلو۔ پھر عرض کی ہا، حضور نے فرمایا جان لیا، آگے۔ پھر عرض کی یا، فرمایا میں نے جان لیا، آگے۔ پھر عرض کی عین، فرمایا میں نے جان لیا۔ پھر عرض کیا صاد، حضور نے فرمایا میں نے جان لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا جس کا مجھے علم نہیں وہ آپ نے کیسے جان لیا کہ ان باتوں کا جو میں بتا رہا ہوں کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا،
تو یہ تو مجھے نہیں پتہ، آپ کو کیسے پتہ؟ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے ہدایت فرمانے اور بندوں کو جانچنے آزمانے کے لیے. یدل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا. بعض ایسے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی قرآن سے بہتوں کو گمراہ فرمائے اور بہتیروں کو راہ دکھائے. اس ہدایت اور ضلالت کا بڑا منشا قرآن عظیم کی آیتوں کا دو قسم ہونا ہے. محکمات یعنی قرآن مجید کی وہ آیات جن کے معنی صاف واضح ہیں، جیسے اللہ کی پاکی، بے نیازی اور بے مثلی کی آیتیں ہیں. دوسری ہے متشابہات جن کے معنی میں اشکال ہیں، یا تو ظاہر لفظ سے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، جیسے حروف مقطعات ہیں، کچھ سمجھ نہیں لگتی ہمیں، الف لام میم وغیرہ، یا جو سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ عز و جل پر محال ہے، جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی وہ بڑا مہر والا، اس نے عرش پر استوا فرمایا. پھر جن کے دلوں میں کجی اور گمراہی تھی، وہ تو ان کو اپنے طریقے کا پا کر ان کے ذریعے سے بے علموں کو بہکانے اور دین میں فتنے پھیلانے لگے کہ دیکھو قرآن میں آیا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے. اب انہوں نے اس کا مطلب ظاہری مطلب یہ نکال لیا، اللہ عرش پر بیٹھا ہے، عرش پر چڑھا ہوا ہے، عرش پر ٹھہر گیا ہے. اور آیات محکمات جو کتاب کی جڑ تھی، ان کے ارشاد دل سے بلا دیے. حالانکہ قرآن میں تو استوا آیا ہے، اور اس کے معنی چڑھنا، بیٹھنا، ٹھہرنا، ہونا کچھ ضرور نہیں، یہ تو تمہاری اپنی سمجھ ہے. جس کا حکم خدا پر لگا رہے ہو، ما انزل اللہ بہا من سلطان، یعنی اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہ فرمائی. اگر بالفرض قرآن میں یہی الفاظ چڑھنا، بیٹھنا، ٹھہرنا آتے تو قرآن ہی کے حکم سے فرض قطعی تھا کہ ان ظاہری معنی پر نہ سمجھو جو ان لفظوں سے ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ کام تو اجسام کے ہیں، کسی چیز پہ بیٹھنا، چڑھنا. اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم نہیں، مگر یہ لوگ اپنی گمراہی سے اس معنی پر جم گئے. انہی کو قرآن نے فرمایا الذی فی قلوبہم زیغ، ان کے دلوں میں پھیر ہے، گڑبڑ ہے ان کے دلوں میں. اور جو لوگ علم میں پکے ہیں اور اپنے رب کے پاس سے ہدایت رکھتے تھے، وہ سمجھے کہ آیات محکمات سے قطعاً ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان و جہت اور جسم اور اعراض سے پاک ہے، بیٹھنے، چڑھنے، اٹھنے، بیٹھنے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے. یہ ساری باتیں اس بے عیب کے حق میں عیب ہیں، اور ہر عیب سے وہ پاک ہے. ان میں اللہ کے لیے اپنی مخلوق کے عرش کی طرف حاجت نکلے گی، اور وہ ہر احتیاج سے پاک ہے. ان میں مخلوقات سے مشابہت پیدا ہوگی کہ اٹھنا بیٹھنا یہ مخلوق کا کام ہے، چڑھنا اترنا، سرکنا ٹھہرنا یہ اجسام کے کام ہے، اور ہر مشابہت خلق سے اللہ پاک ہے. تو قطعاً یقیناً ان لفظوں کے ظاہری معنی جو ہماری سمجھ میں آتے ہیں ہرگز مراد نہیں ہیں. پھر آخر معنی کیا لیں؟ اس میں یہ ہدایت والے دو روش ہو گئے، یعنی دو طور طریقے ہو گئے. اکثر نے فرمایا کہ جب یہ ظاہری معنی قطعاً مقصود نہیں ہے اور تعویلی مطلب متعین اور محدود نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے کیا کہیں؟ یہی بہتر کہ اس کا علم اللہ پر چھوڑیں. ہمیں ہمارے رب نے آیات متشابہات کے پیچھے پڑنے سے منع فرمایا، اور ان کی تعین مراد میں غور و فکر کرنے کو گمراہی بتایا. تو ہم حد سے باہر کیوں قدم دھریں؟ اسی قرآن کے بتائے ہوئے اس حصے پر قناعت کریں. آمنا بہ کل من عند ربنا، جو کچھ مولا کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لائیں. محکم متشابہ سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور یہ مذہب جمہور ائمہ سلف کا ہے، اور یہی اولیٰ ہے. اس مسلک تفویض و تسلیم کہتے ہیں اس کو. ان ائمہ نے فرمایا کہ استوا معلوم ہے کہ ضرور اللہ کی ایک صفت ہے، اور کیف مجہول ہے کہ اس کے معنی ہماری سمجھ سے ورا ہیں. اور ایمان اس پر واجب ہے کہ نص قطعی قرآن سے ثابت ہے، اور سوال اس سے بدعت ہے کہ سوال نہ ہوگا مگر تعین مراد کے لیے، اور تعین مراد کی طرف راہ نہیں. بعض نے خیال کیا کہ جب اللہ نے محکم اور متشابہ دو قسمیں فرما کر محکمات کو ہننا ام الکتاب فرمایا کہ وہ کتاب کی جڑ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر فرع اپنی جڑ کی اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے، تو آیہ کریمہ نے تعویل متشابہات کی راہ خود بتا دی اور ان کی ٹھیک معیار ہمیں سمجھا دی کہ ان میں وہ درست اور پاکیزہ احتمالات پیدا کرو، اچھے معنی کی طرف غور کرو جن سے یہ اپنی اصل یعنی محکمات کے مطابق آ جائیں. تو اپنے پاس سے بعض کا لفظی معنی پہ بھی ایمان رکھنے سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک سمت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، جو حرکات و سکنات ہم جیسے کرتے ہیں اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. تو عقیدے کا علم بڑا ضروری ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں کیا کیا عقیدہ ہو.
عقیدے کا علم ہر مسلمان کے لیے فرض علوم میں سے آتا ہے، تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک چونکہ ہمیں اکثر تعداد کو دیکھ کر بھی پڑھنا صحیح نہیں آتا، تو آگے اس کا ترجمہ، پھر اس کی تعویلیں، تو پھر اس چیزوں میں کئی پڑھ جاتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے معنی، یا جن لوگوں نے غلط تعویلیں کی ہوئی ہیں ان کی ترجموں کو پڑھتے ہیں تو اپنا عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ تو درست مخارج کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے قرآن پاک کو۔ مدنی قاعدے کا ہم نے کچھ حصہ پڑھا تھا۔ پہلے سبق میں ہم نے پڑھا حروف مفردات کے بارے میں، الف با تا ثا، حروف تہجی جن کو کہتے ہیں، 29 ہیں ٹوٹل۔ پھر ہم نے حروف مستعلیہ کا پڑھا کہ ان میں 7 حروف ایسے ہیں کہ جن کو ہر حالت میں موٹا پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، وہ ہیں خا، صاد، ضاد، طا، غا، غین، قاف۔ ان کو ہر حالت میں پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ ہونٹوں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو، یہ 4 حرف ہیں جو ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں۔ 3 الفاظ ایسے ہیں زا، سین، صاد، جن کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، یعنی سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے، زا، سین، صاد، سیٹی کی طرح آواز نکلے گی۔ حرکات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کا بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اچھا، حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کسی پہ حرکت آ جائے، با زبر با، تو کیسے پڑھیں گے؟ بغیر جھٹکا دیے، با، یہ جھٹکا ہے، با، لمبا بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا، با زبر با، بس اتنا پڑھنا ہے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے۔ اسی طرح قریب الصوت حروف کے بارے میں ہم نے پڑھا، قریب الصوت کے جن کی آواز قریب قریب ہے، جن کی آواز ملتی جلتی ہے، جیسے سین، صاد، یہ ملتی جلتی آواز ہے۔ قاف، کاف لوگ ایک ہی طرح پڑھ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہا، 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 ایک حلق کے درمیانی سے نکلتا ہے، ایک حلق کے نچلے سے، تو اس کو لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں۔ تو یہ 16 حروف بنتے ہیں جن پہ توجہ دینی ہے، جن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ 16 حروف آ گئے تو کافی حد تک معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ 16 حروف ہو سکے تو یاد بھی کر لیں، جیسے تا، طا، ان میں فرق ہے، تا، طا۔ اسی طرح زا، ذال، ظا، یہ 3 ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ ثا، سین، صاد، یہ 3 قریب الصوت ہیں۔ اسی طرح دال، ضاد، ضاد کو بھی لوگ دال کی طرح پڑھ دیتے ہیں، تو اس میں فرق کرنا ہے۔ کاف، قاف میں فرق کرنا ہے۔ ہا، ہا، اس میں فرق کرنا ہے۔ حمزہ، عین میں فرق کرنا ہے، جیسے انعمتا پڑھنا ہے، انعمتا نہیں پڑھنا، عین کو الف نہیں بنانا یا حمزہ نہیں بنانا۔ اسی طرح تنوین کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین جو کلمے کے آخر میں آتا ہے اس لیے نون ساکن کی طرح آواز ہوتی ہے، تن آخر میں نون ساکن کی آواز نکلتی ہے۔ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے سیکھا تھا۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا 3 حروف مدہ ہیں۔ پورا ایک سبق پڑھا تھا ہم نے حروف مدہ کا، الف، واو، یا، 3 حروف مدہ ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا یہ مدہ ہیں؟ کیسے پہچانیں گے الف مدہ ہے؟ الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے کیا ہو؟ زبر، زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ با سے پہلے کیا ہو تو با مدہ ہوتا ہے۔ یا سے پہلے کیا ہو؟ یہ، ہاں، یہ سے پہلے زیر ہو، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اور واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ۔ ماشاء اللہ، بزرگوں نے سیکھ لیا مدہ، حروف مدہ۔ اسی طرح ہاں، حروف مدہ جب ہوں تو اس کو پھر ادا کیسے کرنا ہے؟ چھوٹا سا یہ تو پہچان ہوگی نا کہ یہ حروف مدہ ہیں، الف، واو، یا حروف مدہ ہیں۔ ایک حرکت جیسے حروف مدہ کو ایک الف یا 2 حرکات، تقریباً 2 سیکنڈ اس کو کھینچنا ہے۔ ایک حرکت کے برابر نہیں، ڈبل کھینچنا ہے، ایک حرکت سے 2 حرکت کے برابر۔ پھر کھڑی حرکات کا ایک سبق پڑھا ہم نے، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش۔ کھڑی حرکات کو کیسے پڑھنا ہے؟ ان کو بھی حروف مدہ کی طرح پڑھنا ہے، 2 حرکات، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر، اتنا کھینچنا ہے۔ اس کے بعد پورا ایک سبق پڑھا تھا حروف لین کا۔ حروف لین کون کون سے ہیں؟ 2 ہیں، کون کون سے؟ واو، یا، واو اور یا، یہ حروف لین ہے۔ کب لین ہوں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اب یہ واو حروف لین والا ہے؟ واو سے پہلے زبر ہو، اور یا سے پہلے زبر ہو،
واو اور یا سے پہلے اگر زبر ہو، واو ساکن سے یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین یا لین ہوتا ہے. اور جب پتہ چل گیا کہ یہ واو اور یا لین ہے، اب پڑھنا کیسے اس کو؟ نرمی کے ساتھ، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ حروف لین کو ادا کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے سبق پڑھا تھا، غالباً سبق نمبر 10 ہے، کہ جس میں ہم نے پچھلے جتنے سبق پڑھے تھے، 9 سبق پڑھے تھے، ان سب اسباق کو یہاں پہ اپلائی کیا. یعنی حروف تہجی درست مخارج کے ساتھ، حروف مستعلیہ، حرکات، زبر زیر پیش، تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تنوین کے بارے میں پڑھا. اور کیا تھا؟ حروف لین کے بارے میں پڑھا، حروف مدہ کے بارے میں پڑھا. تقریباً یہ 7-8 قاعدے، تقریباً 7-8 قاعدے ہم نے جو پچھلے سبقوں میں پڑھے ہیں 7 بن جاتے ہیں. ان 7 قاعدوں کو یہاں پہ ہم نے اپلائی کیا سبق نمبر 10 کے اندر. اس کے بعد پھر اگلا سبق پھر حروف قلقلہ کے بارے میں، کہ ایسے حروف اس کو کہتے ہیں قطب و جدن. یہ ایک لفظ یاد رکھنا، قطب و جدن. تو قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں، یعنی ان پہ آواز لوٹے گی. جیسے قاف ہے نا، اق، ق، اد، اج، قل هو اللہ احد، احد، آواز لوٹی، احد، زبان ٹکرا کے تھوڑی واپس لوٹی. جنبش ہوگی، جنبش ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. سبق نمبر 10 ہے غالباً قلقلہ کا، 11واں ہے. ہاں 10ویں میں تو ہم نے دہرائی کی تھی نا. 10واں ہے، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، کہ جزم کی ایک علامت ہوتی ہے دال کی طرح، ایک جزم کی علامت ہوتی ہے، اور جس پر جزم ہو اسے کہتے ہیں ساکن. یہ حرف ساکن ہے. جیسے حمزہ تا زبر ات، ات، یا ات نہیں ہوگا، یہ حروف ہے. ہاں آواز نہیں لوٹے گی یہاں پہ، کیونکہ آواز لوٹتی ہے اگر قاف ہوتا، تا ہوتا، با ہوتا، جیم ہوتا، دال ہوتا. یہ 5 جہاں وہاں آواز لوٹتی ہے. یہ نہ ہو تو آواز جم جاتی ہے ادھر ہی. ات، بس ات نہیں کہنا، ات، 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 ات. ہاں تو ہو تو پھر آواز لوٹے گی، ات، تو، توئیں، تو، یہ ہو تو پھر ات. اچھا، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. حمزہ ساکنہ یعنی الف کے اوپر یا حمزہ کے اوپر یہ سکون ہو تو اسے جھٹکا دے کے پڑھیں گے. جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. قلقلہ کے مطلب ہے کہ جنبش دینا، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. اس سبق میں ہم حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے، اور خاص کر جو ملتی جلتی آواز والے ہیں جس کو قریب الصوت حروف کہتے ہیں، ان کو ذرا صحیح کر کے فرق کرنا ہے. میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے گا. حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، 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 حمزہ تا زبر ات. ہاں یہاں قلقلہ ہوگا کیونکہ تا ہے، تا حروف قلقلہ، ات، ات. حمزہ تا زیر ات. ایک تو اسے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھنا ہے. حمزہ تا پیش ات، 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 ات. حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، 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 از. حمزہ ذال زبر از، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش اذ، از، اذ، اذ. حمزہ وا، یہ موٹا پڑھنا ہے، وا توئیں توئیں. حمزہ وا زبر اذ، حمزہ وا زیر اذ، حمزہ وا پیش اذ، 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 اذ. حمزہ سا زبر اس، اب اس کو سین نہیں بڑھانا، اس کو یہ سا ہے. زبان کا جو سرا ہے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ٹچ ہوگا تو سا نکلے گا. زبان کو اوپر ٹچ کر کے اس، 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 اس.
اگلا ہے سین ہے، اس اس اس، اس 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 سیٹی کی طرح آواز سین میں نکلتی ہے۔ اگر سواد ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے اس اس اس۔ اگلا ہے دال، دال ہے حروف قلقلہ، اس لیے یہاں پہ آواز لوٹے گی، اب جنبش ہوگی۔ اد 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 دال آواز لوٹے گی دال پہ۔ اد 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 اد۔ اد۔ اگلا دود ہے، دود کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ منہ سے کہاں سے نکلے گا، اس کا مخرج کیا ہے؟ کی کروٹ اور اوپر کے دانتوں داڑھوں کے ساتھ، داڑھوں کی جڑ سے۔ صرف سندر سا بتائیں گے۔ زبان کو داڑھوں کے ساتھ، کھبے یا کھبے دونوں کسی ایک طرف۔ ہاں کھبی دائیں یا بائیں، زبان دائیں سے یا بائیں سے جہاں سے بھی لگتی ہے، چاہے دونوں لگ جاتی ہے، دونوں سے کٹھی لگتی ہے تو کٹھی لگا لی، جیسے لگتی ہے، لگانی سائڈ ہی ہے، چاہے ایک سائڈ لگے، دو سائڈیں لگے، دونوں سائڈیں لگے، لگانی ہے۔ کہاں لگانی ہے؟ داڑھوں کے ساتھ، زبان داڑھوں کے ساتھ۔ اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے۔ ضاد ضاد اد اد، اب ٹکرائے گی یوں، اد اد اد۔ حروف نہیں ہے نا وہ، حروف کلکلا نہیں نا، اد اد اد، اد یا کلکلا نہیں ہوگا، اد اد اد۔ ہاں۔ آگے ہے کاف، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے، نہیں نہیں یہ کاف یہ کش والا سخت سے تالو کے سخت سے، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت سے یہ کاف ادا ہوتا ہے۔ اک اک اک۔ اب اگلا جو قاف ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوگا، قاف۔ اب اس پہ قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ ہے۔ اق 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 اق، ہاں اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ یہاں تک کافی ہے، باقی پھر بعد اس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں گے اور اصول و ضوابط بھی پتہ چلتے جائیں گے انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ پورا قرآن پاک۔ پانچ لفظ کون سے ہیں؟ تو قاف، ہاں اور یوں ایک حرف یاد کر لینا، کتب و جد دن، کتب و جد دن۔ اب کتب میں کیا آتا ہے؟ قاف تا با، جد دن میں جیم دال، قاف تا با جیم دال، یہ 5 ہیں حروف قلقلہ۔ یہ سبق پڑھنے کا مقصد یہی ہے حروف قلقلہ کی سمجھ آ جائے، یہی حروف قلقلہ کا سبق ہے۔ اب اس کو پھر آگے جہاں جہاں پھر اپلائی کرنا ہے، آگے جو بھی آئے گا اسے پھر قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔